ناظرین، آپ جانتے ہیں روز ہماری ٹرانسمیشن میں یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے مہمان کے بول، اس میں وہ سیلیبریٹیز ہماری ٹرانسمیشن میں شرکت فرماتے ہیں کہ جن کو آپ بہت شوق سے سنتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو یا ان کی خدمات کو آپ بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ آج 23 مارچ ہے اور آج یوم پاکستان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کسی بھی قوم کی ترقی میں نوجوان نسل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد تو اور بھی زیادہ ہے۔ ہم کس طرح سے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے، یہی جاننے کے لیے آج جو شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، جن کی خدمات سال ہر سال سے یوتھ کے ساتھ ہے، یعنی میں بہت سالوں سے ان کے پروگرامز یوتھ کے حوالے سے دیکھتا آیا ہوں، جہاں پر اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا روڈز پہ یا مختلف سیمینارز میں انہوں نے نوجوان نسل کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی خدمات تقریباً 20 سال سے یوتھ پارلیمنٹ کے یہ فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ جناب رضوان جعفر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے اس خوبصورت سیٹ کے اوپر، اور آپ کو دیکھ کے جو ہے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج رمضان بھی آپ کو مبارک ہو اور یوم پاکستان 23 مارچ بھی آپ کو جی، میں ابھی آ رہا تھا تو گاڑی میں قومی نغمے جو ہے وہ سنتا ہوا آ رہا تھا ایف ایم کے اوپر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور صبح سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ آف کورس جو ہے وہ پاکستان ہر طرف ہو رہا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا شاید رمضان میں اس دفعہ کم رہے گا، لیکن کچھ چیز کم نہیں ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، یہ اچھی بات ہے۔ ہم اپنے قومی ڈیز کے اوپر جو اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح پریڈ ہو رہی ہے، اسی طرح اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہیں، اسی طرح کراچی میں، سارے شہروں میں اسی طرح ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ دیٹس ونڈرفل۔ اور یہ ظاہر ہے جیسے کہ ہم قومی ترانہ جب سنتے ہیں اس کے اندر، اور خاص طور پہ جو ملی نغمے ہمارے ہیں جو پرانے، خاص طور پہ جو پہلے کے ہیں، مہدی حسن صاحب کے، نور جہاں صاحب صاحب، اس میں ایک اثر تھا۔ آج بھی جب وہ چلتے ہیں تو روح جو ہے وہ جھنجھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حب الوطنی کے۔ بالکل۔ تو میں جاننا چاہوں گا رضوان بھائی، آپ نے اتنا عرصہ، یعنی جب آپ نوجوانی کی عمر میں تھے اور تب سے ہی آپ نے ماشاءاللہ، ابھی بھی آپ جوان ہی ہیں لیکن میں نوجوانی کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل، کہ جب لڑکپن کا دور تھا، جب انسان کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی جو ایک نوجوان کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے نبھانی چاہیے، ان کے بارے میں جاننا۔ ہم نے آپ کے کافی پروگرامز، ہم تو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں، جب ہم بھی نوجوانی کے تب قدم رکھ رہے تھے نوجوانی میں، تو ہم آپ کے پروگرامز دیکھتے تھے ڈفرینٹ کالجز میں۔ آپ آج کے اب جو موجودہ نوجوان ہیں، آپ کیا امید کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، امید تو مجھے بہت زیادہ ہے آج کے نوجوان سے، اور کیونکہ ایک لمبا سفر ہے میرا نوجوانوں کے ساتھ، اور ڈفرینٹ جنریشنز میں نے دیکھی ہیں، اور ایک بیہیویئر چینج بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، خاص طور پر کووڈ کے بعد کافی تبدیلی آئی ہے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ ہم اپنی اسکول لائف سے ڈبیٹر تھے، اور میں بوائے اسکاؤٹ موومنٹ میں بھی رہا، تو ایک پاکستان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تقریریں کرنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک بڑا عروج رہا ہے ڈبیٹ کا، اور بڑی زبردست جو ہے ڈبیٹرز یہاں سے نکلے ہیں، اور ہم لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی ہر ڈبیٹر کی ہم ٹیلی ویژن پہ آ جائیں کسی طرح۔ اب تو وہ کریز نہیں ہے، اب وہ میں دیکھتا ہوں آج وہ کریز نہیں ہے۔ ظاہر پہلے ایک ہی چینل ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ بہت سارے۔ اب وہ پرائیویٹ چینل میں جیسے ہی ہمیں موقع ملا، میرا ایک شو آپ کو یاد ہوگا کیفے ویژن جو آتا تھا، جی کیفے ویژن، اور اس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈبیٹ ہو رہی ہے، تو وہیں سے، کیونکہ اس سے پہلے جب ڈبیٹ ہم کرتے تھے تو ہم نے بہت ساری ڈبیٹ کی آرگنائزیشنز بنائی تھیں، اور وہ جو دلیل ہوتی تھی وہ ان کے رد دلیل بھی ہوتا تھا۔ بالکل، وہ تو انٹرٹینمنٹ اسٹائل میں ہوتا تھا کیفے ویژن، تو لو میرج، ارینج میرج، اس طرح کے موضوعات، ایک ٹاپک رکھ دیا، ایک اس کے حق میں بول رہا ہے اور ایک اس کی مخالفت۔ بالکل، اور انٹرٹینمنٹ اسٹائل میں آخر میں سنگر آ رہا ہے، تو مجھے بہت سارے ینگسٹر ایسے ملتے تھے کہ یار یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے نا، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ نیشن کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو پھر وہاں ہم نے پلان کیا کہ ہم یوتھ پارلیمنٹ بناتے ہیں، اچھا، اور یہ پاکستان نے پہلی بار خیال دیا، یہ نام پہلی بار دیا، اور جب 14 اگست 2005 کو ہم نے اسی کیفے ویژن شو کے اندر اس کو لانچ کیا یوتھ پارلیمنٹ کو، تو مجھے کافی تنقید کا بھی سامنا رہا اس وقت کی حکومت کی سطح پہ کہ یار یہ تو ایک نیشنل پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے، یوتھ کے لیول پہ کیسے بن سکتی ہے، یا کوئی اور نام کیسے رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا، لفظ پارلیمنٹ سے بالکل کوئی اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر میں نے اس وقت کی گورنمنٹ کو سمجھایا کہ بھائی یہ دیٹ از دا شیڈو سم تھنگ،
تاکہ ہم نے ابھی سے جنریشن کو تیار کرنا ہے. طلبہ تنظیموں میں پابندی ہے, ہم فیوچر لیڈرشپ کہاں سے لے کر آئیں گے. اور پھر اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے سمجھا, اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب نے خود ہمارے پروگراموں میں آئے یوتھ پارلیمنٹ کے, اور اس وقت سے ہم جو ہے حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لاسٹ 20 ایئر سے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے جاری ہے, آج بھی ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یعنی ملتے جلتے ناموں سے بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہیں پورے پاکستان میں, جن کو ہم ویلکم کہتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے, ہم کب کس کے پاس پہنچیں گے. ایک درخت آپ نے لگا لیا, اس کے سائے میں جتنے لوگ آ سکیں, اس کا سائے میں جتنے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اصل بات یہ ہے کہ نوجوان کو بینیفٹ ملنا چاہیے, بس یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ریاست سے جڑنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس ملک کا حصہ ہوں, اس ملک کی جو کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں انہیں میرا کوئی خیال ہے, کوئی احساس ہے, کوئی پوچھنے والا ہے, اور اس کو اپرچونیٹیز ملیں. کیونکہ دیکھیں, میں نے ابھی موجودہ حالات میں یہ بھی دیکھا کہ جو نوجوان ہیں, جو پڑھ لکھ کر اچھے نمبرز لے کر آتے ہیں, اچھا رزلٹ ان کا آتا ہے, اچھے ہنر سے وہ وابستہ ہیں, لیکن وہ مایوس ہو کر پھر پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر نوکریاں کرنا پسند کرتے ہیں, جبکہ وہ یہاں بہترین جاب بھی کر سکتے تھے یا کاروبار بھی کر سکتے, لیکن ان کے لیے مواقع نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے کچھ کام کیا؟ جی بالکل. دیکھیں, جو ہماری ایک موومنٹ ہے میڈ ان پاکستان موومنٹ, جو کہ ہم نے آج سے 4 سال پہلے بنائی, اور میں نے بہت سوچا کہ یار کوئی ایک ایسی یوتھ پارلیمنٹ کے بعد مجھے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے جس کے اندر تمام سولوشن مل سکے. اچھا, اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنی وارز ہوئی ہیں, جو کچھ ہوا ہے, جو تبدیلیاں ہوئی ہیں گلوبل میپ پہ, دیٹ از آل فائنینشیل. سب کچھ فائنانس کے لیے ہوا ہے. اور آج بھی جو بڑا مسئلہ ہے نا نوجوانوں کا, وہ یہی ہے کہ جناب فائنینشیل اپارچونیٹی, اکنامیکل اپارچونیٹی نہیں ہے. ڈالر کے مقابلے میں ہمارا روپیہ کہاں پہنچ چکا ہے, ہم اکانومی پہ کس جگہ کھڑے ہیں. تو دیٹ از میڈ ان پاکستان. اور میڈ ان پاکستان میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1 از پروڈکٹ, نمبر 2 از سروسز, اینڈ نمبر 3 از ہیومن ریسورس. یعنی میرے اور آپ کے, ہم سب کے ماتھے پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے. وی آر پاکستان پروڈکٹ. تو ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں کیا پروڈکٹ نکل رہی ہے, ہم کیا بنا رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہماری جو سروسز ہیں وہ کیا ہے. تو اس پر ہم بہت کام کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر شعبے کے اندر ہم میڈ ان پاکستان کو آگے لے کر آئیں. بہت اچھی تو یہ اور اس میں ہم پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں لوگوں کو لے کر. جیسے کہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے پروڈکٹ, جیسے میں نے ہیمانی کے ساتھ کولیبریشن کی, تو ہم نے اپنے پرفیومز نکالے, کافی سارے اس کے ویریئنٹ نکالے, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جو برانڈیڈ پرفیومز کی لاسٹنگ ہوتی ہے, کوالٹی ہوتی ہے, وہی کوالٹی رہے, لیکن پرائز بہت لو ہو, تاکہ سب اس کو یوز کر سکیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل بالکل, بہت ایکسیلنٹ. اور دیکھیں, اچھا ہم کوئی امپورٹڈ پروڈکٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہمیں کسی کی لکیر چھوٹی نہیں کرنی, ہمیں اپنی لکیر بڑی کرنی ہے, ہمیں اپنی پروڈکٹ کو بڑا کرنا ہے. ہم کسی کو بند کرنے, کسی کو بائک آؤٹ, یہ بات ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یار ہم اپنی پروڈکٹ, اپنی چیزوں کو, ان کی کوالٹی اچھی کریں. ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو اپنی پروڈکٹ کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اپنی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں بھی جو ان کی پروڈکٹ بنتی ہیں وہ بھی اپنی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت پہلے کام شروع کیا. ایران میں بھی اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی, پاکستان میں بھی ایسا ہے. ہمارے جیسے جامع شیریں ہے یا سرف ایکسل ہے, بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے. ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا, اگر مختصراً جواب دیں, جس کو سن کے نا بڑا کرب ہوتا ہے کہ یہ ہم دوسرے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو زیادہ تر ان نوجوانوں کی وجہ سے جو انہوں نے وہ حرکتیں کی, یعنی دبئی گئے اور وہاں جا کر ویزا ختم ہو گیا, جاب نہیں ملی, آپ کو واپس آ جانا چاہیے. وہ وہاں جا کر نوجوان نسل, کئی لڑکے تو مجھے ملے ہیں اور کوٹ پینٹ پہنے ہیں, ویل ڈریس ہیں, ٹائی وائی لگائی ہوئی ہے, سر آپ پاکستانی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی آپ ہماری مدد کریں, ہمارا ویزا ختم ہو گیا اور جاب ہماری ہوئی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس آپ جائیے, دبئی گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی جو لیگل ہے, یا آپ پاکستانی ایمبیسی جائیے, مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا. لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے نکلے جو عادتاً یہ کام کرتے تھے, اور جن کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں دبئی جیسے ملک میں بھی جہاں آسانی سے ہم جا سکتے تھے, وہاں کے بھی ویزے نوجوانوں کے لیے. اچھا, یہ ہم کو دنیا شاید ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ, اور آپ دبئی نے دیکھیں نا کہ شہروں کو مارک کیا کہ جناب یہ کن شہروں سے ایسے نوجوان آتے ہیں, اور سب سے پہلے ان شہروں پر پابندی لگائی, انہیں ویزے نہیں دیں گے. اب آپ یو ایس کے اندر دیکھیں, آپ یو کے میں دیکھیں, آپ یورپ میں دیکھیں, ہم پوری دنیا میں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود آفیشیلی طور پہ مور دین 28 کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں. تو میں اتنا گیا ہوں, وہاں کے آفیشیل سے ملا ہوں. تو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہمیں جگائے, ہمیں خود جاگ جانا چاہیے. بے شک, یہ ہماری گورنمنٹ جاگ جائے تو, اور یہاں پہ اپارچونیٹیز ہوں گی, یہاں پہ مواقع ہوں گے, تو شاید اتنی بڑی تعداد باہر جائے گی. میں سمجھتا ہوں تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں. جہاں گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں نوجوان نسل کو بھی گورنمنٹ کا سپورٹ کرنا چاہیے,
اور گورنمنٹ کے ساتھ نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, نوجوانوں کے ساتھ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہم سب جب مل کر چلیں گے تو یہ کامیاب ملک ہم بن سکتے ہیں, کامیاب قوم بن سکتے ہیں. اگر ہم صرف نوجوانوں پہ چھوڑیں کہ یہ کچھ کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا, یا ہم صرف گورنمنٹ پہ چھوڑیں کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ کرے گی, ایسا نہیں. جو کچھ گورنمنٹ کرتی ہے پھر ہمیں بھی پک کرنا چاہیے. جو چیزیں گورنمنٹ نے رول جاری کیے ہیں اس پہ ہم سب کو عمل بھی کرنا چاہیے, اور جو کہ کافی لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. تو ایک شکایت کا سلسلہ رہتا ہے عوام کا گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کو, عوام کو بھی اور گورنمنٹ کو مل کر چلنا چاہیے, تاکہ اس طرح مل کر چلیں گے تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں اور دنیا میں ہماری عزت و وقار بڑھ سکتا ہے, ورنہ ہم شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے.